خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ ناظرین، پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ میں پادری متی کرامت ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو اس پروگرام میں بلائیں جن کی زندگی کے اندر خداوند الہیم خدا نے، خداوند یہوہ پاک خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ان کے ایمان کی تقویت کے وسیلہ سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، بہت عجیب کام کیے ہیں، اور نہ صرف کام کیے ہیں بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے چن بھی لیا ہے۔ اور آج ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت، نوجوان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کا نام پاسٹر عمران امانت ہے، اور خداوند کے کلام کی بنیادی کا بہت پیشن اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، میں آج آپ کو پروگرام ایمان کے گفتگو میں ویلکم کہتا ہوں۔ جی شکریہ پادری صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں۔ اسی طرح میں ڈائریکٹر ڈیوڈ دین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع بخشا کہ میں ان کی ذریعہ سے خداوند کے کلام کو ملک کے طول و عرض تک سنا سکوں۔ جی پادری صاحب، اس سے پیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آئے ہم دعا کریں۔ سب سے پہلے ڈائریکٹر ڈیوڈ دین کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، اور ڈاکٹر امرت کے لیے دعا کریں گے، ان کی اہلیہ کے لیے، باجی کے لیے، کہ خداوند بزرگی کے ایام میں انہیں صحتیابی، تندرستی، عمر کی درازی بخشے۔ اور میں چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے بھی دعا کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ آئیں دعا کریں۔ قدوس 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 زندہ آسمانی جلالی باپ، ارض و سما کے خالق اور مالک یہوہ جری پاک خداوند، مسیح یسوع میں ہمارے جلالی پتا، اے خداوند، مسیح یسوع کے خون کی بنیاد پر آج آپ کے قدموں میں آتے، اور اے خداوند میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے دن آپ نے موقع بخشا کہ اے خداوند قدوس تیرے حضور میں ایمان پر گفتگو کر سکے تاکہ بہت سے اوروں کو بھی تقویت مل سکے۔ اے خداوند شکر گزار ہیں تیرے خدام کے لیے، خاص کر جو اس ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر ہیں سر ڈیوڈ صاحب کے لیے، اسی طرح اے خداوند قدوس ان کے والد محترم اور ان کی اہلیہ کے لیے جنہوں نے اس کام کو اے خداوند قدوس شروع کیا کہ تیرے کلام کو دنیا کے طول و عرض میں لے کر جائیں، اور تیری انجیل کی منادی اے خداوند قدوس اس جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کر سکے، تاکہ تیرا کلام ہر ایک امت اور ہر ایک قوم تک پہنچ سکے۔ یہ دعا مانگتا ہوں یسوع المسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ شکریہ جی پادری صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے، بچپن کے ایام میں تھے، تو آپ نے ایمان کہاں سے حاصل کیا؟ جی پادری صاحب، جب میں چھوٹا تھا تو دراصل میرے دادا جی جو تھے وہ ایلڈر تھے پریسبیٹیرین چرچ کے، اور ان کے وسیلہ سے میرے چچا جان ایک خادم بنے۔ اسی طرح سے میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے میری ایمان کے وسیلہ سے، اپنے ایمان کے وسیلہ سے میری بڑی رہنمائی کی، یہاں تک کہ جب میں چھوٹا تھا تو رات کو سوتے وقت وہ مجھے ببلیکل کہانیاں سناتے تھے تاکہ میں ان پر عمل کر کے ایک حقیقی مسیحی اور ایک حقیقی ایماندار ہو سکوں۔ پریز گاڈ۔ تو پاسٹر صاحب بتائیں، آپ کے گھر کے اندر دعا زیادہ کون کرتا تھا؟ جی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ میرے ابو جی جو ہیں وہ 2 ٹائم ڈیلی دعا کرتے ہیں، صبح اور شام، اور ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی وہ کلام خدا کو پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو گرو مکھی کی بائبل ہے اس کو وہ بڑے اچھے طریقہ سے پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو صبح سویرے کتنے بجے آپ کے والد اٹھ کر دعا کرتے ہیں خدا کے حضور؟ یہ میرے والد صاحب جو ہیں یہ صبح تقریباً 5-6 بجے اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے جاب پر جانا ہوتا تھا تو اس لیے وہ صبح سویرے اٹھ کر کلام خدا کو پڑھتے تھے، اور میں سنتا تھا کہ وہ خاص کر مقدس ایوب کی طرح
اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اگر ان سے کوئی گزرے دنوں میں غلطی خطا ہو گئی ہے تو آپ انہیں معاف کرنا۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے باپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے جو ہر روز وہ خداوند کے حضور کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کیا تبدیلیاں اور کیا برکتیں آئیں؟ جی پاری صاحب، اگر میں آپ کو اپنے متعلق ہی بتاؤں کہ ان کی ایک دعا کے وسیلہ سے آج میں 24 سال کا ہوں۔ اگر میں اپنی ایک چھوٹی سی گواہی کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے متعلق، اپنے ایمان کے متعلق شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو کافی زیادہ میں بیمار ہو گیا تھا، اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ اس قدر اخراجات تھے، میں وینٹیلیٹر پہ تھا بچپن ہی سے، تو اتنے اخراجات تھے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہوں نے خدا سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ بچہ تیرے لیے مقرر کیا جائے اور تیرا ہو جائے تو اسے زندگی بخش دے۔ Praise God. اس کے برعکس اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ زندہ رہے تو آپ اسے اپنے پاس بلا لیں، چونکہ والدین بچوں کے دکھ کو نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل، تو تب میں بہت چھوٹا تھا، تو آج آپ کے سامنے میں زندہ ہوں، اور خدا نے اسی صبح سے مجھے تندرستی بخشی، اور رات کو میرے والد صاحب نے یہ دعا کی، اور صبح کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ پریز گاڈ۔ خداوند یقیناً اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور جو آپ کے باپ کی دعائیں تھیں، خدا آپ کے باپ کے ایمان کو بھی جانتا تھا۔ وہ ایمان کے وسیلہ سے جو دعائیں کی گئی، خدا نے ان کے وسیلہ سے آپ کو جواب دیا، اور نہ صرف جواب دیا، ایک بڑا معجزہ آپ کی زندگی میں کیا۔ تو میں چاہتا ہوں پاسٹر صاحب بتائیں کہ آپ پاسٹر بننے کے لیے سیمنری گئے، یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا آپ کے باپ کی خواہش تھی؟ دراصل اگر میں آپ کو صحیح طریقہ سے بتاؤں تو یہ میری اپنی خواہش تھی بھی اور نہیں بھی، کیونکہ میری جو خیالات ہیں وہ بدل رہے تھے اس کے متعلق۔ جب میں چھوٹا تھا تب ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ میں خداوند کا خادم ہونے کے لیے مقرر ہوں، لیکن جب میں تھوڑا بالغ ہوا، کرکٹر تھا، کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ میرا پیشن تھا، تو میں نے خداوند کی خدمت کو ناچیز جانتے ہوئے میں نے کرکٹ کی طرف میں راغب ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی قوم کا نام روشن کروں اور کرکٹ میں آگے بڑھوں۔ میں اس کے بعد میں اپنی تعلیم میں بھی اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ سکا، اور پھر یوں ہوا کہ میں ٹیکنیکل کالج گجرانوالہ میں نے جب داخلہ لیا تو وہاں پر میری یہی گواہی تھی کہ چاہے میں ایک ٹیکنیکل پرسن بنوں یا نہ بنوں، میں نے خدا کا خادم بننا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تو پھر کون سے سن میں آپ سیمنری کے لیے گئے؟ جی، میں تقریباً 2020 میں خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے گیا، اور ابھی تک میں تعلیم پذیر ہوں، کیونکہ خدا کا کلام اس طرح اس لامحدود ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو ناپ نہیں سکتا۔ بالکل بالکل۔ ایک مفکر کہتا ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، جب ہم کلام کے ساتھ بولتے ہیں تو کلام ہمارے ساتھ بولتا ہے، یعنی کہ خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جتنا وقت ہم کلام کو دیں گے، جتنا زیادہ ہم کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، خدا اپنے بھید بھی دیتا ہے، مکاشفات بھی دیتا ہے، اور خدا ہمیں زور اور طاقت بھی بخشتا ہے۔ پاسٹر صاحب مجھے بتائیں، آپ کے دل میں کیا پیشن ہے ایز اے پاسٹر؟ آپ کہاں پہ خدمت کرنا چاہتی ہیں؟ کن کے لیے خدمت کرنا چاہتی ہیں؟ جی پاری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میں معاشرہ میں زیادہ تر خدمت کروں، کیونکہ ہمارے مسیحیوں کا بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ معاشرتی طور پر نظام بگڑ چکا ہے، اور ہر ایک شخص نے اپنی جو ہے رغبت بدل لی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی کلیسیا کو، اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں، ان کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ایک حقیقی مسیحی جو ہے تیار کر سکوں، اور خدا کی کلیسیا کو اس کی آمد ثانی کے لیے جو ہے تیار کر سکوں، تاکہ ہم حقیقی مسیح بن سکیں۔ جی پاسٹر صاحب، بڑا آپ کا اچھا پیشن ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو خود تجربہ ہوا بپتسمہ لینے کے بعد، تو آپ کی فیلنگز کیا تھی؟
جی پاری صاحب، فیلنگز کچھ ایسی تھیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. اور جب میں خدا میں آیا بپتسمہ لینے کے بعد، تو میرا ہر دن ایک نیا دن مجھے محسوس ہوتا تھا. ایک عجیب سی خوشی، ایک عجیب سی تازگی تھی زندگی میں. اور جیسا کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو ایسی خوشی بخشتا ہے جو جلال سے بری اور بیان سے باہر ہے. میری زندگی بپتسمہ لینے کے بعد بالکل ایسی ہی تھی کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر نہیں تھا پاتا. مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں خدا میں بالکل مطمئن تھا. تو بپتسمے کی تعلیم، آپ کی رہنمائی اس میں آپ کے مقامی پاسٹر صاحب نے کی یا آپ کے باپ نے آپ کی رہنمائی کی؟ جی، یہ اس کے متعلق جو ہے میں اپنے والد صاحب سے بھی سیکھتا رہا، لیکن اس میں بڑا ہاتھ میرے مقامی پادری صاحب کا ہے. ان کا نام پاسٹر ایوب گل صاحب ہیں. اور ان کے ساتھ جب میں منسلک رہا تو مجھے پتہ چلا کہ حقیقی نجات دہندہ کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو روح القدس ہم انعام میں پاتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے تجربہ بھی کیا کہ خدا اپنا روح ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں. پریز گاڈ. آپ زندگی کے اندر کرکٹر بننا چاہتے تھے، مگر خدا چاہتا تھا آپ خدا کے خادم بنیں. عزیزو، ہم جوانی کے ایام میں بے شمار خواہشیں رکھتے ہیں، اور ان خواہشوں میں کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. مگر خدا کا مقصد، خدا کا منصوبہ ہماری زندگی کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے منصوبے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا کا منصوبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح پاسٹر عمران امانت کی زندگی کے اندر خدا کا منصوبہ بھی کچھ اور تھا. ان کا اپنا منصوبہ چھوٹا تھا، مگر خدا کا منصوبہ ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا تھا. عزیزو، یہ گفتگو جاری رہے گی. اب وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کے درمیان موجود ہوں گے. آپ سب سے گزارش ہے، دیکھتے رہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.